بات کریں گے جی سورہ کوثر کے حوالے سے، کس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیسا وقت تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پاک اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے۔ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے تو دروازے پہ کچھ کفار اور ایک بڑا مخصوص ایک غلط قسم کا لفظ بولا گیا آپ کی شان کے خلاف، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ بھی تھے۔ اس وقت سورہ کوثر کا نزول ہوا اور یہ کلام خالصتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ زکوٰۃ کا طریقہ کس طرح سے ادا کی جا سکتی، کتنی تعداد میں کی جا سکتی ہے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے اس کے حروف کی تعداد میرے خیال 42 یا 43 ہے۔ اس کی بہترین زکوٰۃ کے دن آنے والے ہیں، ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں اس کی بڑی زبردست زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت بھی اس سے وہ نسبت رکھتی ہے جس میں کہا گیا کہ بس آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ کون کون سے فوائد ہیں، جادو، جنات، بیماریاں، شادی کے مسائل، رزق میں بندش۔ میں نے جس شخص کو بھی اس کا پہلی یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے دیکھا ہے اس کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ میری روزی روٹی کے مسائل ہیں، وہ کمائے گا یا نہ کمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے غیبی طور پہ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا رزق اس کو ملتا جائے گا الحمدللہ۔ باطنی آنکھ یا کہہ لیں گے تھرڈ آئی ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے، اس پہ جادو ہے۔ کوئی بھی ذکر اذکار جب اپنا آپ کے اندر زور دکھاتا ہے، اپنی تاثیر دکھاتا ہے، یہ چیزیں آپ کے اوپر رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے عنایت۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی ذکر اذکار نہیں کرتے اور اللہ کے ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں، انہیں وراثتی طور پہ یہ چیزیں عنایت کر دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، یہ کچھ خوبصورت ایپیسوڈز کا سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی اسی میں سے ایک کڑی ہے جس میں ہم بہت سارے وظائف سیکھیں گے، خوبصورت جو قرآنی آیات ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار لطیف صاحب، تو بلا کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رخسار جی بھائی، وعلیکم کیسے ہیں السلام، کیسے حسن صاحب؟ خیریت سے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ الحمدللہ۔ رخسار بھائی، آج پھر سے ایک قرآنی آیت کے بارے میں یا سمجھ لیں کہ سورت کے بارے میں ہم جو ان سے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے جی سورہ کوثر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ کس طرح سے ہے، کس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیسا وقت تھا، کیا معاملات تھے؟ جی حسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے اس خاص ٹاپک کے لیے مجھے چنا۔ میں اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں، سورہ کوثر اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شاندار کلام ہے الحمدللہ۔ پورے قرآن پاک ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے موتی پروئے ہیں بالکل، اور سورہ کوثر کی جیسے ہر سورہ مبارکہ کی ایک اپنی افادیت ہے، اپنا اس کا ایک خلاصہ ہے، اسی طرح سے سورہ کوثر بھی اپنے اندر ایک مکمل جامعہ طور پہ ہمارے لیے اسباق رکھتی ہے۔ اس میں گزارش ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے پاک انتقال فرما گئے، ہمارے ہاں معاشرے میں، موجودہ معاشرے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی خوشی رہ جائے تو رہ جائے، غمی نہیں رہنی چاہیے، ہمیں ضرور اس کے ساتھ جانا چاہیے، اس موقع پہ اس کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم سارے ساتھ ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ معاشرہ اس وقت کتنی گراوٹ کا شکار تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پاک اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے تو دروازے پہ کچھ کفار جو مشرکین تھے وہ کھڑے تھے، ان میں سے ایک ملعون بھی تھا، اس کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیے اور اپنے دوستوں میں جو باقی اس کے مشرکین دوست تھے وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو اب ان کو یہ تھا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں ہی کڑیل جوان ہیں، میری نسل باقی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، میں حکمرانی کروں گا، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا مخصوص ایک غلط قسم کا لفظ بولا گیا آپ کی
شان کے خلاف، نعوذ باللہ، جس کو ہم بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کہ اس کا یعنی کہ مطلب یہی تھا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آگے نہیں چلے سکتے جب تک یہ خود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ہیں، اس کے بعد ختم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پاک تھیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ بھی تھے، ظاہری بات ہے، اپنی اولاد کا جو دکھ ہے، غم ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، تو اس وقت سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور یہ کلام خالصتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمایا، اور اس کی دیکھیں 3 سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے یہ قرآن پاک کی، 3 آیاتیں ہیں، اور یہ اپنے اندر جمالی خواص بھی رکھتی ہے اور جلالی خواص بھی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے انا آتوینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرما دی، یعنی کہ اس کا مطلب خیر کثیر، اسے خیر کثیر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو حوض کوثر سے بھی کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ وہ بھی خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر کیا ہے؟ وہ بھی حوض کوثر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری آیت اس کی دیکھیں، انا تو انکل کوثر فصلی لربک ونحر، پس آپ نماز ادا کریں اور قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ انا شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آج فیض دیکھیے، جن کو تانے دیے گئے، جن پاک ہستی کو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ کو سیدزادے ملیں گے، سادات ملیں گے، خیر کثیر عنایت فرما دی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ حضرت امام راضی وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیر کثیر دے دی، یہ نہیں فرمایا کہ دے دی پرماننٹ۔ اب دی اور دے دی میں یہ فرق ہے، اگر میں حسن صاحب کوئی چیز آپ کو امانتاً دیتا ہوں تو میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، دیتی، جب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے دے دی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے خالصتاً وہ اب آپ کی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی۔ اور اس میں جس چیز سے اس کو منسوب دوسرا کیا جاتا ہے حوض کوثر کے حوالے سے، اس میں دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ میرے حوض کوثر کی چوڑائی کوفہ اور بصرہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو اس کو پیے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو جو پڑھتا ہے سورہ کوثر کو، ٹھیک ہے، اس میں نے جیسے پہلے آپ کو گزارش کی کہ اس میں اس کی جو خواص ہیں وہ جمالی بھی ہیں اور جلالی بھی ہیں۔ پہلی جو آیت ہے وہ جمالی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ خیر کثیر، رحمتوں اور برکتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ جو آخری اس کی آیت مبارکہ ہے وہ جلال ہے، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور اس میں چیز میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں اپنے ناظرین کو، کہ جب یہ کلام پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا تو جو اس وقت کے بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، لکھنے والے تھے، جب انہوں نے یہ کلام پڑھا وہ سوچ میں پڑ گئے، اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیے انہوں نے حیرانگی سے، اور اس کلام کو پڑھنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ کلام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو انسان لکھ سکے، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ کلام کو لکھنا۔ بڑے بڑے شاعر اس وقت کے اس کلام کو پڑھنے کے بعد، اور یہ اتنی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، ایک تو انتہائی سہل کہ ہم اس کی کثرت بھی کر سکتے ہیں، اور ہر مسلمان کی زبان پہ ہے سورہ کوثر۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے آپ سٹاپس پہ چلے جائیں، بس سٹاپ پہ دیکھ لیں، جدھر بھی پبلک گیدرنگ میں آپ کو ادھر سورہ کوثر والا بندہ مل جائے گا جو سورہ کوثر پڑھتا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ آگے انشاءاللہ چلتے ہیں، اس کے اور بھی آپ کو وظائف جب آپ پوچھیں گے وہ اس کے اوپر بھی سارا بتاؤں گا۔ دوسرا جو اس کے خواص کے حوالے سے میں نے بتایا کہ یہ جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ، اگر ہم اب دنیاوی اعمال کی صورت میں اس کے اوپر آتے ہیں،
تو اس کو تسخیر کے لیے بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کثیر عنایت فرمائی، کیسی تسخیر عنایت فرمائی. ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ انور ہے وہ مروجہ خلائق ہے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، دلوں کا سکون بنا ہوا ہے. مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری دے دیں. یعنی کہ کتنی خوبصورت تسخیر ہے اس میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی، اور یہ صرف اور صرف ان کی عنایت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہے اپنی امت پہ. اسی لیے اس کو جو تسخیر کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری آج کل وظائف لوگ بتاتے ہیں عزت کے لیے، تسخیر کے لیے، یہ دنیا مسخر ہو جائے، ہم جدھر جائیں ہمارے جھنڈے لگ جائیں، ہم محفل کا چاند بن جائیں، کہ ہم دنیا پہ حکمرانی کریں، جدھر بھی جائیں بس میرا نام ہوتی نا ایک ہر بندے کی خواہش ہے. جو سورہ کوثر کی پہلی آیت مبارکہ کو، صرف پہلی آیت مبارکہ کو اس کی کثرت کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ اپنی خاص مہربانی فرما دیتے ہیں تسخیر کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. آگے بڑھتے ہیں. جس طرح ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کا طریقہ کس طرح سے ادا کی جا سکتی ہے اور کتنی تعداد میں کی جا سکتی ہے؟ اچھا حسن بھائی، اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ سورہ کوثر کے حوالے سے اس کے حروف کی تعداد میرا خیال 42 یا 43 ہے. ٹھیک ہے. 43 ہے. اس کی بہترین زکوٰۃ کے دن آنے والے ہیں. اچھا آنے والے ہیں. آنے والے ہیں ذی الحج. اچھا. یعنی کہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی عید کے 2.25 ماہ کے بعد ہماری بڑی عید آتی ہے، ٹھیک ہے. جو ذی الحج کے 10 ایام ہیں ان میں اس کی بڑی زبردست زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت بھی اس سے وہ نسبت رکھتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بس آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر انشاءاللہ اس وقت بھی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ان دنوں میں یہ ہے کہ پہلے 10 دن میں اگر ذی الحج کے 10 دن میں اگر کوئی اس کو 4300 مرتبہ روز 10 دن تک پڑھ لیتا ہے، ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز ایک تسبیح پرہیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طرح سے کوئی شخص اس کو اگر ان 10 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا بہترین عامل ہو جاتا ہے. اچھا رخسار بھائی، ایک سوال جو آ رہا تھا بہت زیادہ، وہ یہ آ رہا تھا کہ یہ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے پہلے بھی اس کو بتا دیا، میں چاہوں گا ریپیٹ کر دیں. جو نئے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے والے، نئی آڈینس ہوتی ہے، وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ میں اور اس کی جو آپ سمجھ لیں روانی کرنے میں یا اس کو ذکر اذکار کرنے میں کیا فرق ہے، اور عامل بننے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، عامل بننے کا یہ آپ نے 2-3 اس میں چیزیں مکس کی ہیں. میں اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں. ایک عام وظیفہ جیسے ہم ایک لے مین کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ شفا ہے، اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی خاص مہربانی ہے مسلمانوں پہ. آج کل ویسے رمضان المبارک ہے، جو پڑھے گا اس کا ثواب 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ کی نیت سے بیٹھتے ہیں، اس کو ہم چلہ کشی بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بیسیکلی چلا کرنا. ہاں جی، بیسیکلی یہ چلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مخصوص نصاب ہے. جیسے ہم اس کو ایک مخصوص تعداد میں جب ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، چلہ کرنا، اس کا مقصد ہوتا ہے جن کی اجازت سے آپ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف سے روحانیت کا انتقال ہونا، روحانیت کا منتقل ہونا. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں اجازت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. جو بغیر اجازت کی اس طرح سے کرتے ہیں وہ پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں سورہ کوثر کی بھی عام اجازت ہے کہ ہم جس کو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک عام جو وظیفہ ہے اس میں نے پہلے گزارش کی کہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. اب جب روحانیت کا ایک تو انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی روحانیت آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اگر عام طور پہ کھلا آپ وظیفہ کرتے ہیں، آپ کو سال لگ جاتے ہیں اس کی روحانیت سے منسلک ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. جب آپ زکوٰۃ مخصوص کلیے کے تحت، جیسے ہم خوشبو لگا کے، اگربتی لگا کے، مخصوص وقت، مخصوص جگہ، مخصوص جائے نماز، مخصوص تسبیح اور مخصوص وقت، ایک کمرہ اپنا مختص کر کے جب بیٹھ کے اس تعداد کو مخصوص عرصے کے لیے پڑھتے ہیں، تو جو اس کی روحانیت ہوتی ہے، جو ہمیں سالوں میں اس کا فائدہ نہیں ملنا ہوتا یا لگ سکتے ہیں،
وہ ہمیں ان چند ایام میں اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں. ماشاء اس کے بعد ہم اس کو، اور سب سے بڑی طاقت اللہ. میں کہتا ہوں، طاقت آپ کہہ لیں، اس کی اللہ کی مہربانی فرما لیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عنایت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کی ہم زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، اس کو ہمیں آگے مستقبل میں جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں مدامت کی صورت میں. اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بعض اوقات ہم سے وہ کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، یا بیمار بھی ہو سکتا ہے بندہ، مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن جب بندہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی مدامت کرنی ہے روزانہ. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. یہ ان کے موٹے موٹے جو بیسیکلی ان میں فرق ہے. اور جو عمل کا بتایا تھا، جو عامل بننے کا، اس سے سر عامل جو بیسیکلی ایک لفظ ہے، عامل، وہ عمل سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. عمل سے عامل. اب کہ جب ہم کسی ایک کلام پاک پہ عمل کرتے ہیں یا اس کو اپنے ورد میں رکھ لیتے ہیں، اس کی روحانیت ہم سے جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہم سے جڑ جاتی ہے، بزرگوں کی عنایت ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہو جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، ان کے صدقے، تو پھر وہ جو شخص ہے وہ اس کا عامل کہلاتا ہے. کہ اس کی جو روحانیت ہے، یعنی کہ ہم ایک راہ سلوک کے مسافر ہونے کے تحت یا ایک اسپرچویلٹی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے تحت جب ہمارے سامنے کوئی لفظ یا عامل لیتا ہے تو ہم اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کلام پاک کا پڑھنے والا ہے، اس کلام پاک کا پڑھنے والا ہے، اور اس کی روحانیت ان سے منسلک ہے ان کے بزرگوں کی عنایت سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، آگے جس طرح ہم بڑھتے ہیں، زکوٰۃ کا پہلے پوچھتے ہیں، پھر وظائف کا پوچھتے ہیں. وظائف کون سے ہیں؟ اچھا، وظائف تو اس میں حسن صاحب بہت سارے ہیں. اب مختلف لوگوں کے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کی جس کی ریاضت ہوتی ہے، جس طرح کی ان بزرگوں کی عنایت ہوتی ہے، ان کے اوپر ان کے سلسلے کی عنایت ہوتی ہے، اس طرح سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں بتا دوں، جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی مہینے کی نچندی جمعرات کو، یعنی کہ پہلی جمعرات کو، ٹھیک ہے، اس کو یہ شروع کریں، اور 1.25 لاکھ کی نیت سے 41 دن پہ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. 41 دن 3125 مرتبہ روز بنے گی، 41 دن پڑھ لیں، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور جو لوگ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ مسائل والی بات نہیں اس میں. لیکن اس میں پرہیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جیسے کہ جلالی جمالی پرہیز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ترک حیوانات وغیرہ، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے وہ معاملات سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو لوگ اس کے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ورد بننا چاہتے ہیں، اب ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم کسی کو ایک دم سے زکوٰۃ ادا کرنے پہ نہیں لگا دیتے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ ایسا کرو نا، بغیر پرہیز کے روزانہ 500 مرتبہ 40 روز پڑھ کے پھر آؤ ہمارے پاس. ایک تو اس کی روانگی ہو جاتی ہے اس کلام پاک پہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ مہربانی بھی ہو جاتی ہے، وہ کلام پاک کو پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کو مزید پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم دوسری دفعہ کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب آپ اس کو ایسے کرو کہ 1100 مرتبہ روز پڑھ لو. اسی طرح سے پھر ہم کہتے ہیں جی آپ زکوٰۃ ادا کر لیں. لیکن جو لوگ پہلے وظائف کر چکے ہیں، یا اس میں جو لوگ نہیں بھی وظائف کر چکے اور وہ 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں اس حوالے سے. اور جو لوگ آگے ذی الحج کے حوالے سے میں نے بتایا، آگے ذی الحج آ رہا ہے، 10 دن وہ بڑے قیمتی ہیں، اور اس میں سورہ کوثر کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتی ہے ان دنوں میں. اس کا ایک خاص نقش بھی تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی میرے پاس ہے نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ضرور وہ پرووائڈ کر دیتا. ان 10 دنوں میں جو 4300 مرتبہ روز پڑھ لے، ٹھیک ہے، احرام باندھ کے. اچھا، احرام باندھ، ہاں جی، احرام باندھ کے، اور 4300 مرتبہ روز 10 روز تک دعوت کی نیت سے، سورہ کوثر کی دعوت کی نیت سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا بہترین حامل ہو جاتا ہے. اور یہ صرف پڑھتے وقت احرام پہننا ہے؟ جی صرف پڑھتے وقت، اس کے بعد اتار کے رکھ دیں، اگلے دن پھر اس وقت پہن لیں پرہیز کے ساتھ. اور بہترین آگے آپ جیسے وظائف کا آپ پوچھ رہے تھے، جادو جنات کی کاٹ کے لیے بہترین سورہ مبارک ہے. اچھا، میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کون کون سے فوائد ہیں، جس طرح ہم ہر دفعہ پوچھتے ہیں جادو جنات، بیماریاں، شادی کے مسائل، رزق میں بندش، فلانا فلانا فلانا، جتنے بھی مسائل ہیں عوامی. سب سے پہلے تو تسخیر کے حوالے سے اگر اس کی آیت مبارکہ کے حساب سے چلیں، جیسے اس کی پہلے آیت مبارکہ ہے انا اعطیناک الکوثر، تسخیر کے حوالے سے لاجواب ہے. جو لوگ تسخیر کے عمل کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے دل دادہ ہو جائیں،
اچھا اور ان سے محبت کرنے لگیں، وہ جدھر جائیں اس محفل کا چاند بن جائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، جہاں پہ بھی ہوں لوگوں کی نظریں ان کے اوپر مرکوز رہیں، ایک خاص قسم کی ان میں ایک شخصیت میں ایک سمجھ لیں کہ بناؤ Attraction آ سنگار جائے، آ جائے، اٹریکشن آ جائے، وہ پہلی آیت مبارک ہے وہ اس صرف کو۔ وہی پڑھنی ہے، ہاں جی، صرف انا تو نقل کوثر، انا تو نقل ٹھیک، اور یہ کوثر، کتنی بار، یہ روزانہ اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کتنے دن تک؟ بہتر ہے کہ اس کو جاری رکھیں، اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں، روزمرہ بس پڑھتے رہیں اس کو پڑھتے رہیں۔ کھلا، اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ اس کا روزی روٹی کے حوالے سے، اچھا، رزق کے حوالے سے، میں نے جس شخص کو بھی اس کا پہلی یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے دیکھا ہے اور اس کے اوپر اس نے ریاضت کی ہے تھوڑی بہت، یقین کیجئے اس کے ذہن سے، اس کے مائنڈ سے، اس کی یہ نکل جاتا ہے کہ میری روزی روٹی کے مسائل ہیں۔ وہ کمائے گا یا نہ کمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے غیبی طور پہ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا رزق اس کو ملتا جائے گا، الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بس پڑھنا اتنا، یہ انا اطعیناک انا الکوثر، اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک اور الکوثر۔ شروع اور آخر میں درود شریف، جی جی، درود پاک 11 دفعہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اسی کو دیکھیں، اس کا ترجمہ تو دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرما دی، خیر کثیر عنایت فرما دی، بالکل، اور جب خیر کثیر آپ کو مل جاتی ہے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہو، باطنی طور پہ ہو، ظاہری طور پہ ہو، جسمانی طور پہ ہو، خیر ہی خیر ہے۔ 1100 مرتبہ پڑھنی ڈیلی، 1100 مرتبہ پڑھیں اس کو، یہ ایک دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو اتنا نہیں پڑھ سکتا وہ کم از کم 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لے یہ بالکل آپ یہ نے آیت صحیح، مبارکہ۔ کچھ لوگ مصروف بھی ہوتے ہیں، دفاتر میں ہاں جی، ہوتے ہاں ہیں، جی، اس طرح سے وہ اور 300 کچھ لوگ اگر اس کو ایسے بھی ہیں، اب اس میں اتنا کوئی بڑا کام تو نہیں، اگر سورہ کوثر ہم پوری بھی پڑھیں تو کچھ بھی ٹائم نہیں ہاں لگتا۔ ٹائم تو تھوڑا سا ہی لگتا ہے، ہاں صحیح جی، کہہ رہے تو ہیں، اس کو بھی آپ 313 پڑھ سکتے ہیں، پوری سورہ مبارکہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 1100 مرتبہ، لیکن اس کے جو پھر خواص ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں دونوں آیتوں کے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کی تیسری آیت پہ چلتے ہیں، وہ جلالی ہے، وہ عداوت کے لیے، کچھ ایسے ہمارے ہاں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، کسی سے ہمیں جان چھڑوانی پڑ جاتی ہے، ہم جیسا ہم علاج معالجہ لوگوں کا کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں جینین طور پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے اعمال کی۔ فار ایگزامپل، ایک بھائی آ گیا، ایک والدہ آ گئی کہ بھائی فلاں لڑکا ہماری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی اچھا، عزت کا دشمن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں جب ہم اس کی وہ تسلی کر لیتے ہیں اپنے طور پہ کہ واقعی یہ درست کہہ رہے ہیں، پھر ہم یہ اعمال ان کو دیتے ہیں، بالکل ٹھیک اور ہو یہ عداوت کے اعمال، یہ اس کی آخری جو آیت ہے، یہ عداوت کے اعمال میں اپنا ایک بہترین مقام رکھتی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، گیا، اب دیکھیں نا، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، آج آپ کو ان کفار کا جو بھی تھے وہ مشرکین، ان کا نام و نشان نہیں ملتا، ظاہر، ختم ہو گئے وہ ٹھیک ہے، بالکل۔ ان آج کا دیکھ لیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی بلند تھا، بلند رہا اور آگے بھی بلند رہے گا، ہاں بالکل ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو لوگ عداوت کے حوالے سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی عزت کا دشمن بنا بن ہوا چکا ہے اور ان کے رزق کا دشمن بن چکا ہے۔ اب ایک دیکھیں، اس میں بڑی موازنہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، اب وہ جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دشمن ہونا اور چیز ہے، ایک اپنی فیلڈ میں رہ کے جو اگر دوسرا شخص محنت کر رہا ہے میرٹ کے اوپر، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھیں، اور جو شخص اس کو ناجائز پڑے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، اس کو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور جو لوگ اس کو جائز پڑھنا چاہتے ہیں وہ بالکل اس کو پڑھیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، مہینے کی 15 تاریخ کے بعد، یعنی کہ جو درمیانی تاریخ ہے چاند کی، اسلامک منتھ کی، اس کے بعد بیٹھیں، رات 12 بجے یا دن 12 بجے کے بعد اس کو شروع کریں، جتنی تعداد وہ مناسب پڑھنا چاہتے ہیں، 313، 700 یا 1100 یا 2100، ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ کی پڑھ لیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ویسے اس میں میں بتاتا چلا جاؤں ناظرین کو کہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اتنا ذہن میں سوچ لیں کہ اے میرے پروردگار، جو بھی میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ میری جان چھوڑ دے، اس کو اپنی پڑ جائے، جو بھی، اور کسی کو ٹارگٹ بھی نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم کم عقل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں ماسٹر مائنڈ کون ہے اور مورا کون بنا ہوا ہے۔ جب ہم صرف یہ بات نیت رکھیں گے کہ اے میرے پروردگار، اس آیت مبارکہ کی برکت سے جو بھی ہمارا دشمن ہے اس معاملے پہ، اس کو اپنی پڑ جائے اور ہماری جان چھوڑ دے، اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں
اس کو آپ 11 روز کی نیت سے کر سکتے ہیں، 21 روز، بلکہ 11 روز کر لیں تو بہتر ہے، 21 روز میں نیا چاند شروع ہو جاتا ہے پھر، تو انشاءاللہ 11 روز میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا، آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کی جس کی وجہ سے آپ کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھیں ان کی کیسے کلا بازیاں لگتی ہیں، اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جان گیا۔ چھوٹ جائے گی تو اس سے۔ مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اکثر اوقات حاسدین کا بھی بڑا ایک وہ ہوتا ہے رول، کہ دفاتر میں دیکھ لیں یا یونیورسٹی کالجز میں دیکھ لیں، انسان کچھ ہوتے ہیں کہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ان سے ہوتے ہیں وہ ان سے حسد کر رہے ہوتے جی ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اچھا، حاسدین تو ہر جگہ پہ ہی ہیں۔ ہاں ظاہر اب سی بات ہے، حسد کرنا، حسد ایک قدرتی امر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ لوگوں کی نیچر کا حصہ بھی ہے، لیکن ایک انسان بچنا بھی تو چاہتا ہے نا۔ بچنا چاہتے ہیں، اس لیے بہترین اعمال ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صلی سورہ اللہ فلق ناس پڑھیں، اچھا، اپنے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ انتہائی سنگین نوعیت کے جہاں پہ معاملات آ جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے مال بتاتے ہیں، اچھا، ورنہ یہ آن ایئر بتائے بھی نہیں جاتے، بالکل کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ان کا پھر غلط استعمال کرتے ہیں اور خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں پھر بالکل صحیح اس والے سے۔ ہے۔ میں چاہوں گا یہی آڈینس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، رخسار بھائی جن آیات کا یا جن جو سورہ مبارکہ ہوتی ہیں ان کی اجازت دیتے ہیں اسی حساب سے آپ پڑھا کریں، اور اگر جن کی اجازت نہیں دیتے اور جو پرہیز بتاتے ہیں اس پہ ضرور عمل کیا کریں، جی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ رخسار بھائی ایک اور سوال جو کہ بڑا کامن تھا، پوچھا بھی جا رہا تھا، باطنی آنکھ یا کہہ لیں گے تھرڈ آئی ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے، اس پہ جادو ہے، یا کہیں پر بھی وہ جائیں گے تو ان کو جادو جنات کے اثرات نظر آ جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری کرامتیں جو ان سے نا ایک جی انسان جی کے اندر جی آ جاتی ہیں، تو سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سر جی حسن صاحب، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بھی لوگوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، تھرڈ آئی، کسی نے ماتھے کے مفروضے اوپر بنے ہیں بہت زیادہ۔ مفروضے بنے ہوئے ہیں، جی یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بطور سالک، ہوں، راہ سلوک کے، مسافر ہونے کے، جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے جو پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار جن کے جاری ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذکر اذکار میں لگے رہیں، ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ذکر اذکار میں لگے رہیں، آپ کی کثافتیں جب ڈلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی لطافتوں میں اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی ذکر اذکار جب اپنا آپ کے اندر زور دکھاتا ہے، اپنی تاثیر دکھاتا ہے، کوئی بھی وٹس ایور، یہ چیزیں آپ کے اوپر رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے عنایت۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی ذکر اذکار نہیں کرتے، ہوں، اور اللہ کے ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ انہیں وراثتی طور پہ یہ چیزیں عنایت کر دی جاتی ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جو صرف تھوڑا بہت ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن ان میں لطافت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، مینج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر کسی ایک خاص وظیفے کے حوالے سے آپ پوچھیں کہ جو باطنی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں لوگ، ان کے لیے کوئی وظیفہ، یا ظاہر ہو یا باطن ہو، اچھا، یا ظاہر ہو یا باطن ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے دو اسماء مبارک، ٹھیک ہے، اس کو روزانہ 1100 مرتبہ یا 700 مرتبہ حسب توفیق ہوں، رات کو عشاء کے بعد ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے، اندھیرا کر کے، اور آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں، اس نیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ظاہر اور باطن کو روشن فرما دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو سب سے جو ہمارے ہاں ایک سمجھا جاتا ہے سب سے بڑا فائدہ کہ نظر کھل جاتی ہے، ہوں، کہ ہم ان غیر مرئی قوتوں کو بھی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسری مخلوق بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی یہ آنکھ روشن ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر خاص مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے۔ دوسرا یہ اسپیکٹ ہے کہ جو آنے والے واقعات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ظہور آپ کے اوپر وقت سے پہلے ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غیبی طور پہ آپ کو کسی نہ کسی طرح مشاہدے کے تھرو، خواب کے تھرو آپ کو ان کی جھلک دکھا دیتے ہیں، جس سے بندہ صدقہ خیرات کر کے اگر کوئی برا کام ہے تو اس سے بچا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ارد گرد رونما ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں رونما ہو رہی ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات آپ کا فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ کو نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کے اوپر آشکار کر دی جاتی ہیں، قدرتی طور پہ آپ کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جو میں اس کو بھی باطنی نگاہ کی صورت میں دیکھتا ہوں کشف کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ باطنی آنکھ نصیب فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ چیزیں بھی کچھ نہ کچھ حد تک آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کہ کوئی شخص اگر ان کے سامنے بیٹھا ہے
تو اگر وہ تھوڑی سی اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں تو ان کی جو وہ سوچ چل رہی ہوتی ہے کسی حد تک وہ ایزیلی ان کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثبت یعنی کہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجیز کو وہ پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں. جس جگہ پہ جادو جنات کے مسئلے ہوں گے، یعنی کہ بعض اوقات ہے ادھر کوئی ایول اینٹی نہیں بھی ہے لیکن بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو توجہ کرنے سے یا دیکھنے سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ادھر یہ مسئلے مسائل ہیں. جیسے کسی کو نظر بد ہے تو اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں جو باطنی طور پہ ہماری روح کے اوپر اس کا گند ہوتا ہے جو عام آنکھ دیکھنے والی کو نظر نہیں آتا، تو وہ ان چیزوں کو بھی جذب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ماشاء اللہ نظر آ جاتے. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، ہم نے آج پھر بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں آپ سے، بہت سارے وظائف سیکھے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کے حوالے سے بتایا وہ یقینی طور پہ بہت ڈیٹیلڈ آپ نے بتایا. اینڈ پر سر اگر آپ کوئی آڈینس کو پیغام دیکھنا چاہیں، آپ نے اپنے دیکھنے والوں کو جو آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں، بہت سارے کامنٹس آتے ہیں، کچھ آپ کے اسٹوڈنٹس بننا چاہتے ہیں، کچھ اجازتیں طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اپنی آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں؟ حسن صاحب میں دو چیزیں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اجازتوں والی کہانی تو ہم اپنے پروگرام میں ختم کر کے جاتے ہیں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بہت سارے مریض پیشنٹس فرام آل اوور دی ورلڈ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کالز کا لگا ہوتا ہے. میں تو سب سے پہلے تو معذرت کرتا ہوں کہ ہر بندے کی کال اٹینڈ ہم نہیں کر پا رہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں رہا. ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ سب کو رپلائی کیا جا سکے، بعض اوقات نہیں کر پاتے. دوسرا یہ کہ میرے نام سے بہت زیادہ فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. کل پرسوں مجھے ایک دو کمپلینس بھی آئی ہیں کہ فیک اکاؤنٹ بنا کے ٹک ٹاک کے یا مختلف سوشل میڈیا کے، تو اس کے اوپر وہ کیا ہوا ہے، نمبر بھی اپنا دیا اور 12,000 روپیز میں نے انہیں کال کیا اور وہ مجھ سے 12,000 روپیز مانگ رہے ہیں رخسار صاحب سے بات کروانے کے لیے، اپوائنٹمنٹ کے لیے. دیکھیں یہ کتنی غلط بات ہے. ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی بھی کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ آج کل کے اندر ہی ہم نے وہ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کروا لی ہیں FIA میں. اور دوسرا یہ کہ جو واقعی ہمارا ایک ہی یوٹیوب چینل ہے چودھری رخسار لطیف آفیشیل، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی ہم نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے جو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور اس طرح سے یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی میں بات کروا دوں یا کوئی اور اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں تو ان سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ رخسار بھائی ایک تو خدمت کر رہے ہیں عوام کے، بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، لوگوں کے جو عوام الناس کے مسائل ہیں وہ بھی سنتے ہیں، رپلائی بھی کرتے ہیں، لیکن اسی طرح کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے بیچ ہی موجود ہوتی ہیں. رخسار بھائی کے نام سے لوگ اسکیم بھی کرتے ہیں کہ کال پہ بات کرا دیں گے، آپ اتنے پیسے بھیج دیں. گزارش یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ کسی کو پیسے نہ بھیجیں. رخسار بھائی فی سبیل اللہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. آپ ان سے بات کریں، ان سے اپنا علاج کرائیں، یقینی طور پہ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ناظرین آج کا ایپیسوڈ آپ کے سامنے تھا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.